رانا صاحب، ایک ہوتا ہے کوئی واقعہ پیش آنا. پہلے یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے گاڑیوں پہ حملے ہوتے تھے، پھر یہ ہوتا تھا کہ بسوں پر حملے شروع ہوئے، شناختی کارڈ نکال کے چیک کر کے پھر اس کے بعد لوگوں کو مار دینا. یہ جو واقعہ ہے اس میں کئی ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کا ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی احاطہ کیا کہ تربیت ایسی ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ ٹرین کو روکا، اسٹریٹجکلی پٹری کاٹی، پھر اس کے بعد ٹارگٹ کیا راکٹ لانچر سے، پھر اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو الگ الگ ٹولیوں میں ان کو بند کیا، ان کو ہاسٹیج بنایا، ان کو پھر لے کے وہاں پر آپ پہاڑوں کی طرف گئے. سوئسائڈ بامبرز کا ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے صرف پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو پراپرلی ٹرین کیا گیا ہے. اور ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے کہ اس طرح کی تربیت ہمارے آس پاس کون پرووائڈ کرتا رہا ہے. پلس اس کے بعد جو میڈیا کا کنیکشن، یعنی کہ میں اگر کہیں پر دیکھ رہا تھا تو ان کے پاس ایسی چیزیں وہاں سے سامنے آ رہی تھی، یعنی کہ لمحہ بلمحہ وہ لوگ ان کو آگاہ کر رہے تھے کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو دیٹس پارٹ آف اے گریٹر گیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ گیم کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کی معیشت سٹیبلٹی سے اب ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور جب بھی پاکستان ترقی کی راہ پہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈی سٹیبلائز اور حالات خراب کرنے کے لیے واقعات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہی آپ کو جو ہے وہ منظر عام پہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہوئی اس کے اندر جو ہمارے سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ افغانستان سے کنیکشنز کا بتا رہے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کا میڈیا جس طرح سے ایک جوبلیشن کے اندر تھا، یا جس طرح سے ان کو انفارمیشن کی فلو ان کے پاس موجود تھی، تو وہ کنیکشن یہ ٹریکا بنتا ہے. اور اس کے اندر پھر لوکل ایلیمنٹس جو آپ کے ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن اس چیز کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نہ یہ پاکستانی ہیں، نہ یہ بلوچ ہیں، نہ یہ سندھی ہیں، نہ یہ پٹھان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور نہ یہ انسان ہیں، اور نہ یہ مسلمان ہیں. کیونکہ کوئی بھی مسلمان کم از کم جو ہے وہ خواتین اور بچوں کو یرغمال نہیں بناتا، وہ سوسائڈ بامبنگ کی طرف نہیں جاتا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، بجائے کہ جس طرح کی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہماری لوکل جماعتیں جو ہیں جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور اپنی لوکل سیاست کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈھال رہی ہیں، اس کے اندر اس سے لنک کر رہی ہیں. یہ نہایت ہی افسوسناک اور شرمناک چیز ہے. دیکھیں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم ایک ہو کے اس گند کے، اس دہشت گردی کے خلاف. وزیر اعلیٰ صاحب نے اے پی سی کا کہا ہے، تجویز دی ہے وزیر اعظم صاحب کو، سرفراز بگٹی نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرف جاری ہیں چیزیں. مجھے تو بالکل، میں بریگیڈیئر صاحب سے ایگری کروں گا کہ مجھے بھی آپریشن اب نظر آ رہا ہے ایک بڑے سکیل پہ، جس طرح رد الفساد تھا یا ضرب عزم تھا، اسی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں. کیونکہ دس کی ناٹ کنٹینیو، اور یہ واقعات ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنٹینیو کری جائیں اور ہم اس کو برداشت کری جائیں. دیکھیں بالکل ہم افغان طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم ڈائلاگ کرتے رہے ان کے ساتھ، اور بڑا ہیوی ڈائلاگ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور ہم ان کو یہی میسیجنگ کرتے رہے کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے نہیں آپ استعمال. رانا صاحب ایک چیز کہہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا ایک سٹیٹمنٹ کہیں پہ میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اختر مینگل صاحب سے بات کرنی چاہیے. تو کیا ان کا انفلوئنس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اب بھی بات چیت کا کوئی راستہ بچا؟ ان کا پرسپیکٹو نیشنل یونٹی کے حوالے سے ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، اور ایک آواز ہو کے آپ ان دہشت گردوں کے خلاف اب ہم سٹانس لیں. تو یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، اور یہی موقف ہوگا. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا، یہ وقت یکجہتی کا ہے. یہ وقت اپنی لوکل سیاست، اپنی لوکل پوائنٹ سکورنگ صرف اس مقصد کے لیے یہ شرمناک ہوگا. ہمیں وی ہیو ٹو اسٹیپ اپ بیانڈ آر پرسنل انٹرسٹ، بیانڈ آر پولیٹیکل پارٹیز. ہول ورلڈ از لوکنگ ایٹ اس. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وی ول بریک دیئر بیکس. چلیں جی.